ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں رہتے تھے وہ آخر کہاں تھی؟ کیا وہی ہمیشہ والی جنت تھی جس کا وعدہ نیک لوگوں سے کیا گیا ہے، یا پھر وہ زمین پر موجود کوئی خاص باغ تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر صدیوں سے مفسرین اور علماء نے تحقیق کی ہے اور مختلف دلائل کی روشنی میں اپنی آراء بیان کی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو قرآن، احادیث اور معتبر علماء کی آراء کی روشنی میں آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف علمی نوعیت کا ہے، اس لیے ہر رائے کو احترام کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان والی جنت میں رکھا گیا تھا، جسے جنت الخلد یا جنت المأوی کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے جنت کا جو لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہی معروف جنت ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں اہل ایمان کے لیے کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق اسی جنت سے تھا جہاں اہل ایمان قیامت کے بعد داخل ہوں گے۔ اسی وجہ سے جمہور علماء اسی رائے کو زیادہ مضبوط قرار دیتے۔ دوسری رائے لیکن ناظرین، تمام علماء کی رائے ایک جیسی نہیں۔ بعض جلیل القدر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ایک خاص باغ تھا جہاں ان کا امتحان لیا گیا۔ ان علماء کے مطابق جنت الخلد میں آزمائش نہیں ہوگی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے نکالے بھی گئے، جبکہ آخرت کی جنت سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا۔ مزید یہ کہ شیطان نے وہاں وسوسہ ڈالا، اور بعض علماء کے نزدیک جنت الخلد میں شیطان کا داخل ہونا ممکن نہیں ہوگا، اسی لیے وہ اس جنت کو امتحان کے لیے بنایا گیا ایک خصوصی باغ قرار دیتے ہیں۔ کچھ علماء ایک تیسری رائے بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی جنت آسمان میں موجود ایک خاص باغ تھی، لیکن وہ آخرت والی جنت یعنی وہ آسمان میں ایک الگ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور امتحان رکھا۔ زمین پر جنت ہونے کا نظریہ، کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جنت زمین پر ایک نہایت خوبصورت سرسبز اور نعمتوں سے بھرپور باغ تھا۔ وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں اترنے کا لفظ ہمیشہ آسمان سے زمین پر آنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر کسی خاص باغ میں ہونا بھی ایک ممکنہ رائے ہے۔ شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا تھا تو پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیسے دیا؟ اس بارے میں علماء نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ بعض کے نزدیک شیطان جنت کے دروازے کے قریب سے وسوسہ ڈالتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس نے دور سے بہکایا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی حکمت کے تحت اسے یہ موقع دیا۔ اس کی اصل کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ممنوع درخت کا واقعہ، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اسی طرح قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس لباس موجود تھا جو نافرمانی کے بعد ان سے اتر گیا۔ اس مسلمان قرآن مجید کو ہی سب سے مستند اور محفوظ ذریعہ مانتے ہیں۔ زمین پر آمد، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ انسان کی آزمائش کا آغاز ہو۔ یہ دنیا محنت، عبادت، صبر، نیکی اور آزمائش کی جگہ ہے۔ یہیں انسان اپنے اعمال انجام دیتا ہے اور پھر قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں، جن میں جمہور علماء کی رائے زیادہ مشہور ہے کہ وہ آسمان والی جنت تھی۔ تاہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔